ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب مودی کا وزٹ اسرائیل کا ہے، اس دوران یہ ساری سچویشن بھی بن رہی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان پہلے تو یہ کہ یہ کب تک ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہوں گے، اور جب آتے ہیں تو ان کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر بار کہہ چکے ہیں کہ جی پہلے تو اپنی انشورنس دی جائے اس چیز کی کہ افغان سوائل استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب تو یہ کھل کر سامنے آئے ہیں، تو انڈیا کی شاباشی کے ساتھ یہ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نیکسس تو ظاہر ہے ایک بڑی کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہے اسرائیل، انڈیا اور افغانستان. اور اس معاملے میں افغانستان کو ہم نے 3 سال برداشت کیا، یہ ساروں کو پتہ ہے. افغانستان کو جس طریقے سے ہم نے سینے کے ساتھ ان کے ریفیوجیز کو لگا کے رکھا، یہ بھی ساروں کو پتہ ہے. ایون افغان طالبان کو وہ جا کے جس وجوہات سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، وہ ان کو پتہ ہوگا. اب جہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال میں 3 حصوں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ تو پہلے سے کنونس ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے تمام گروپس پنپ رہے ہیں، اور اس پر بہت ساری رپورٹنگ ہیں. نمبر 1 تو سیکورٹی کونسل کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے مانیٹرنگ ٹیم کی طرف سے، 2 رپورٹنگ ہیں بڑی واضح ہیں. جو شواہد ہمارے پاس ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں سیکورٹی کونسل کو. نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو رپورٹ نکالی ہے، جس میں انہوں نے اسی چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جو وہاں دہشت گرد گروپ ہیں وہ ویسٹ کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، لہٰذا ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس معاملے کو. نمبر 3 یہ ہے کہ ریجنل ہماری جو دوست ہیں یا ریجنل کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے فکر مند ہیں. ان ساروں کا مجموعہ یہ ہے کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں اسرائیل انڈیا کا یہ نیکسس یہ ایک خطرناک موڑ استعمال کر رہا ہے. بھوچالی پوزیشن ہے پورے علاقے میں، اور اس بھوچالی پوزیشن میں اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو ظاہر ہے پاکستان کو کائنیٹک فورس استعمال کرنا پڑی ایک بھاری دل کے ساتھ، کیونکہ افغان عوام کو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سینے میں ہمارے لیے درد دل ہے، ہمارے سینوں میں عام افغان آبادی کے لیے درد دل ہے. اور اس میں اگر کوئی گروپ، اس میں یقیناً ایسا گروپ جس کو ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی آپ نہ کرو یہ معاملہ، اور آپ اپنے ملک میں ان دہشت گردوں کو جو کہ ڈکلیئر دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو آپ قابو کر لو. یہ ہم نے یہی بات دوحہ کے سامنے قطر اور ترکی نے جب ثالثی کا کردار کیا، تینوں مرتبہ ہم نے 3 پوائنٹ رکھے کہ جی امیر المومن صاحب سے یہ بتا دیا جائے کہ وہ فتویٰ دے دیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ کسی قسم کا کوئی حملہ، یہ اس کے خلاف فتویٰ دے دیں. نمبر 2 کہ جو ہمارے بارڈروں پر آ کے درندازی کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ان کو آپ دور جا کے کہیں بسا دیں. اور نمبر 3 ان کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی انڈرٹیکنگ دے دیں اپنے ہمارے ثالثیوں کو، تو بس ختم ہو جائے گی بات. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نہج پر بات پہنچ گئی ہے تو پاکستان جو برداشت کا پیمانہ، جو صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، تو اب پاکستان اس بات پر جو معلوم ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب ذرا اس کو ایک مرتبہ ہی اس معاملے سے نمٹ لیا جائے تاکہ بار بار نہ دیکھیں. پاکستان کا اور افغانستان کی فوجوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کی اپنی ایک قوت ہے جو کہ اس نے ثابت کر دی ہے مارکہ حق میں اپنے سے 9 گنا زیادہ قوت کے ساتھ. اسی لیے تو مودی میاں بھاگ کے اسرائیل کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے تقریباً 8.2 بلین کے ساز و سامان، اور کہتے ہیں کہ میں افغانستان میں بھی اس میں مدد کروں گا. اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک اور اس میں لیئر ہے آرگومنٹ کی، اور وہ ہے کہ را کا تو پہلے سے ہی سب سے زیادہ بڑا بجٹ ہے افغان سوائل کو استعمال کر کے بلوچستان اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. اس میں کوئی لگی لپٹی کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا پروف ہے پرویشن یادیو کی شکل میں، بہت ساری اور شکلوں میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایویڈنس پوری موجود ہے. اگر پاکستان آج جس طرح کے ویسٹ کا موڈ نظر آ رہا ہے دنیا کا، اگر آج سیکورٹی کونسل میں چلا جائے تو چیپٹر 7 اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے اور ملٹی نیشنل ایکشن ہو سکتا ہے افغانستان کے خلاف، جو پاکستان بڑے بھاری دل کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو اس کو سمجھے گا، کیونکہ اس میں عوام کا افغانستان کے بڑا نقصان ہو جائے گا. پہلے ہی 75%
افغانستان کے جو بجٹ جو گزارا ہو رہا ہے وہ گزارا ہو رہا ہے فارن ایڈ پر گزارا ہو رہا ہے. لوگ بچوں کو بیچ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں. یہ پروف ہم نہیں دے رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل اداروں نے اس میں شائع کر چکے ہیں. اور ساتھ میں میڈیسن کی سپلائی نہیں ہے, فوڈ کی سپلائی نہیں ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام چیخ رہا ہے 22.8 ملین افغانستان کے افراد یعنی آدھی آبادی وہ سیکیورٹی فوڈ انسیکیورٹی میں مبتلا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نہج پر بات پہنچ گئی ہے, اب جو یہ معاملہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہونا ہے. الٹیمیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست جتنے آگے ہیں تقریباً 7-8 ممالک اور سارے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جو کہ اس معاملے میں بیچ میں پڑ رہے ہیں. اس میں چین ہے, ایران ہے, اس میں ترکی ہے, اس میں سعودی عرب ہے. ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب میں بھی پوچھ لوں آپ سے اسی حوالے سے جو آمنہ نے کیا. ابھی دیکھیں کہ امریکہ کا رول تو ڈبل رول نظر آ رہا ہے. وہ ایک طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری طرف ان کو پیسہ دے رہے ہیں, وہ داعش کو مارنے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ رشیا نے جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے افغان طالبان کو, ان کے سیریس کنسرن ہے, ان کی رپورٹ آ گئی ہے جو بتا رہی ہے کہ کس طرح 2300 لوگ 23,000 دہشت گرد بیٹھے. وہ خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سینٹرل الیکشن اسٹیٹ 3 اسٹیٹس جو ہے نا انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے, وہ ہیں تاجکستان, ترکمنستان, ازبکستان. ایران کا اپنا رونا ہے, چائنا ایک طرف نہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اس کا رشیا کا کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ رشیا کا رسپانس ظاہر ترش ہو جائے گا کیونکہ رشیا نے تو فیور کرنے کی کوشش کی لیکن انہی پتوں سے ہوا آنے لگی. ابھی سوسائڈ بم رشیا میں جو ہوا ہے اس پہ رشیا خفا ہے اس بات پر. رشیا کے علاوہ ایس سی او کے تمام کنٹری تکلیف میں ہے. ایس سی او کے اپنے چارٹر کے آرٹیکل 10 کے مطابق اینٹی ٹیررزم میں یہ سارے ملک جو ہیں ان کو ایک ساتھ ایک اسٹرکچرل طریقے سے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے موجود ہے وہ سارا. اور گلوبل نارتھ سے دنیا گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے. اور اس میں چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے جو امریکہ اور باقی ممالک کا ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں کو جیسا میں نے کہا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ یہ ایس سی او اور چائنا کنٹینمنٹ بھی ہو جائے, دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ یہ افراتفری جاری رہے, تیسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی اسی معاملے میں جو اس قسم کے بگ گیم چل رہا ہے. لیکن پاکستان اس معاملے میں اس کا ادراک رکھتا ہے اور پاکستان اس چیز کو جس طریقے سے اس معاملے کو سنبھالنے کے بعد اس سے معاملات بھی سنبھالے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.